کا کام ہے، یہ پولیس کا کام بھی نہیں کسی کی گستاخی کا فیصلہ کرے، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں عدالتوں میں اگر ایمانداری سے مقدمے پیش ہونا، یہ میجورٹی چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں راولپنڈی بینچ جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کا، اس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو ایک سپریم کورٹ کے وکیل تھے، وہ مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں کہ کن کن باتوں پہ ہمیں مقدمات لڑنے پڑ رہے ہیں۔ وہ کسی شیعہ عالم نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی یہ بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے نا، سیدہ عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، یعنی وہ فزیکلی نہیں ظاہر ہے، وہ پردے میں صرف ایک وہم نکالنے کے لیے، اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جسے ایک مصیبت کھڑی کی جاتا۔ وہ اس نے کہیں بیان کر دی حدیث، سنیوں پہ ٹونٹ کیا کہ تمہاری کتابوں میں ہمیں کہتے ہو کہ ہم امہات المومنین کے گستاخ ہیں، تمہاری تو بخاری اور مسلم میں یہ گستاخانہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر مقدمہ کر کے 295C لگوا دی۔ تو وہ ان کے وہ ٹیبل کے اوپر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، وہ خود وکیل شیعہ تھے، تو میں نے کہا یہ بخاری شریف آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ عدالت کو جا کے دکھانی ہے میں نے کہ جس بندے پہ مقدمہ قائم کیا ہوا ہے یہ تو حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اگر اس نے بیان کر دیا تو اس میں گستاخی والی کون سا ایلیمنٹ ہو گیا؟ اگر کوئی شیعہ اعتراض بھی کرتا ہے یا کوئی سنی کسی شیعہ پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب آپ علمی طریقے سے دیں۔ میں نے دیا ہے علمی طریقے سے کہ جس سینیریو میں سیدہ عائشہ نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں تھا، جس طرح لوگوں کو وہم ہو گیا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر تو یہ بھی کہتے تھے کہ عورت نے عام حالت میں بھی اپنی چٹیا کھول کے غسل کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ تک جب یہ بات پہنچی وہ اتنا غصہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عورتوں کو یہ سر کے بال مونڈ دینے کا کیوں نہیں کہتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف حیض کے غسل کے اگینسٹ ہمیں کہتے تھے کہ حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیا کھولی جائے، عام جو غسل جنابت ہے اس میں عورت کوئی اپنا پورا جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں، اوپر سے پانی بہا لے بس جتنا بھی گیلا ہو جائے۔ عرب کی سرزمین جہاں پہ پانی بہت بڑا ایشو تھا، وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر معاملات کو ہینڈل کرنا، جس طرح آج کل تو ہمارے پاس ماشاء اللہ تعالی میزائل موٹریں لگی ہوئی ہیں، بورنگ ہوئی ہے، وہ تو کئی میل سے پیدل جا کے مٹکوں میں پانی لے کر آتے تھے۔ وہ متحمل ہو سکتے تھے اس چیز کے کہ آپ آدھا گھنٹہ تک شاور کے نیچے غسل کرتے رہیں اور آپ کا وہم نہ نکلے؟ وہ تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام آلموسٹ 5 سے 6 لیٹر پانی کے ساتھ غسل کر لیتے تھے، اور آدھا لیٹر پانی کے ساتھ، یعنی 2 گلاس شیشے کے پانی کے بھرے ہوئے، ایک گلاس کے اندر 250 ملی لیٹر آ جاتا ہے نا، تو 2 گلاس ہوں تو آدھا لیٹر بنتا ہے، 2 گلاس کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ اب ہمیں جو فقہ حنفی والوں نے جس طرح کا غسل کا طریقہ بتایا ہے، وہ تو 100 گلاسوں کے ساتھ بھی غسل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ضربیں تقسیمیں لگائی ہوئی ہیں، اس زمانے میں ممکن تھا۔ اور وہاں پہ 2 تابعین آتے ہیں، ام المومنین سے کہتے ہیں، ایک تو کہتا ہے میرے تو بال ہی اتنے گھنے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، اور 13 لیٹر ٹوٹل پانی ہوتا تھا برتن میں، جس سے میں اور رسول اللہ دونوں غسل کر لیتے تھے۔ پہلے نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے، ان کے بچے ہوئے پانی سے میں غسل کر لیتی تھی 13 لیٹر سے، یعنی 6.5 لیٹر۔ یہ میں آج کی کیلکولیشن کر رہا ہوں، مد اور سا آپ کو سمجھانے ذرا مشکل ہو جائیں گے، آج کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اما عائشہ نے پھر ایک برتن میں 6 لیٹر کے قریب پانی لیا، یعنی آپ سمجھ لیں 1.5 لیٹر کی 4 بوتلیں، جو آپ وہ بوتلیں پیتے ہیں، 4 بوتلیں 1.5 لیٹر کی 6 لیٹر بن گیا۔ اور اس وقت اٹیچ بات اس طرح ہوتا تھا کہ موٹی چادر کے ساتھ، وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو رائے ونڈ میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ چادروں کے واش روم بنے ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ان کے لیے پکے واش روم بنانا مشکل ہے۔ اب سنا ہے میں نے کہ کافی بہتری آ گئی ہے۔ تو اس وقت گھروں میں اٹیچ باتھ روم اسی طرح ہوتے تھے کہ کپڑے کے ذریعے ڈویژن ہوئی ہوتی تھی،
اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسری طرف جو نہا رہا ہے وہ نظر آئے گا. اما عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے اس کے سامنے وہ بالٹی لے کر گئیں, غسل کیا اور باہر آئے کے بتایا کہ دیکھو یہ اب تو مطلب میں تو ایک سکہ راوی ہوں نا, مجھ پہ تو تمہیں اعتبار ہے نا بیٹا, میں نے اس پانی کے ساتھ غسل کر لیا. تب جا کے اس کا وام نکلا. اب اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ ایک استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے, اس کا وہم نکالنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے, وہ جس سامنے غسل کر کے دکھایا, اور جناب یہ اٹیچ بات ہے, میں اندر چلا جاؤں تو اس کو آپ سامنے غسل کرنا کہیں گے؟ سامنے صرف یہ ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے سے بالٹی لے کے آیا, واپسی بھی آپ کو خالی بالٹی دکھا دی کہ دیکھو اس بالٹی کے ساتھ میں نے غسل کر لیا. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ اور یہ حدیثیں اگر آج پبلک کو پتہ ہوتی نا, تو فقہ حنفی والوں نے جو پاکی پلیدی کے اتنے مشکل مسائل لوگوں کو بتائے ہیں نا, یہ حل ہو جاتے ہیں. ان کی تو کئی بالٹیوں سے غسل نہیں اترتا. اس زمانے میں یار ابو داؤد اور ترمذی کھول کے دیکھیں, نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں, اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں اس کنویں کی زیارت کے لیے پھر خود گیا ہوں. انہوں نے ابو داؤد میں جب یہ حدیث لکھی ہے نا, تو وہ ساتھ واقعہ بھی اپنا ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے, اور کہتے ہیں وہ جس باغ میں کنواں تھا اس باغ کے مالک سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کنویں کو ایک دفعہ دیکھنے دو, میں نے اس کنویں کو ناپنا ہے. وہ کہتے ہیں میں کنویں میں اترا, میری چادر تھی, اس کے ذریعے میں نے اسے ماپا, تو وہ کنواں اپنے ڈایا میٹر کے اعتبار سے, سرکمفرنس کے اعتبار سے, یعنی اس کی جو گلائی تھی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 6 ہاتھ تھا. یہ شرعی طور پہ ہاتھ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے, یعنی کتنا بنا؟ 9 فٹ. 9 فٹ. یہ ہماری اکیڈمی جو ہے یہ اس وقت آلموسٹ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 فٹ ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آدھی اکیڈمی کر لیں. اتنے قطر کا ایک کنواں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اس کنویں میں مدینے کے لوگ مرے ہوئے کتوں کو پھینکتے تھے, حیض و نفاس کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں پھینکے جاتے تھے, اور اسی کے سائڈ سے اہل مدینہ پانی بھر کے پیتے بھی تھے اور وضو غسل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. اب مجھے بتائیں فقہ حنفی کے تحت تو یہ سارے کا سارا کنویں پلید تھا. کتنا ہے؟ کوئی سمندر جتنا تو نہیں. انہوں نے جو دہ در دہ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو نہیں آتا. آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا, اور ساتھ بتایا گیا ابو داؤد کے ترمذی کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ, اس میں تو لوگ مرے ہوئے کتے پھینک دیتے ہیں, گندے کپڑے پھینکتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, تم اس میں سے استعمال کر لیا کرو. اب اس کو وہ لے کے غیر مسلموں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وہ تو گندا ہے. بھئی وہ جو گندگی کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ڈومیننٹ یہ چیز کر جائے, یعنی رنگ, بو اور ذائقہ چینج ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوا ہوا اور ایک کارنر میں کوئی گندگی پھینکتا ہے, ویسے تو فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ اگر دہ در دہ پانی ہو 10 فٹ بائی 10 فٹ والا کوئی تالاب ہو تو اس میں ایک طرف ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جس طرح چلتا ہوا پانی ہے اس کے حکم میں داخل ہے وہ. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا پاکی پلیتی کے اعتبار سے. یہ جو حدیث ہے نا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, پانی جس چیز پہ ڈالا جائے وہی پاک ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو ایک صحابی نیو مسلم تھے, بدو تھے, مسجد نبوی کے اندر ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کارنر پہ. ظاہر ہے وہ کچی تھی, وہ قالین تو نہیں بچھے ہوئے تھے نا, انہیں کیا پتا تھا. صحابہ اٹھے, حضور نے روک دیا, پیشاب کر لیا تو بلایا, فرمایا کہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے, یہاں پہ پیشاب نہ کیا جائے. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں 1 یا 2 ڈول منگوا کے نبی الاسلام نے کہا اس پہ بہا دو. مجھے بتائیں ایک بندہ ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرے, اس کے اوپر 2 ڈول بہانے سے کیا وہ سارا پیشاب 2 ڈول کی برکت سے بہتا ہوا دور تک چلا جائے گا؟ زیادہ اسے ڈائلیوٹ کر دے گا. اسی لیے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ اگر شیر خوار بچہ پیشاب کرتا ہے نا تو اس پہ چند چھینٹیں مار لینا کافی ہے. البتہ بچی کرے تو اس کو ذرا تھوڑا دھو لیا جائے,
لیکن وہ دھونا بھی نہیں کہ آپ نے نل کھولا ہے تو بس اب 15 منٹ دھو ہی رہے ہیں اسے، بس ڈیلیوٹ کر کے نکال دیا. یہ پاسبل نہیں تھا. ابو داؤد میں حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے مدینہ شریف میں ہمیں بعض جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، اور ہماری عبایا جو ہے، ہم نے جو اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ لمبی ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ان گندی جگہوں پہ ٹچ کرتی ہیں، تو اب کپڑے تو ہمارے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ناپاک جگہوں سے ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آتی ہے. اس سے بھی چادر ٹچ کرتی ہے؟ جی کرتی ہے. تو بس پاک ہو جاتی ہے. آپ تو اندازہ کریں، آپ کہیں یا رسول اللہ کس طرح پاک ہو جاتی ہے؟ وہ مٹی سے ٹچ کرنے سے. بھائی مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بنایا جس طرح پانی کو بنایا. اس لیے وہ جو آپ کو فقہ حنفی والے وہ مسئلے پاکی پلیتی کے بتا رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک کپڑا ڈالا جی اس میں وہ باقی ڈالے وہ سارے ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ ایک ٹب میں ٹوٹی کھول کے اوور فلو کروا دیتے ہیں پانی کو، وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا وہ آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں گھر میں، تاکہ عورتوں کی سب سے زیادہ جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے نا وہ کپڑے دھونے میں ہوتی ہے، وہ انرجی وہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں، اور اس میں وہ پانی جتنی وافر مقدار میں وہ مشین لیتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ہم جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے نا جب عروۃ الوثقی جو ان کا مدرسہ ہے لاہور میں، تو وہاں پہ میں نے بچوں کے دھونے کے لیے کپڑوں کے پورا انہوں نے پلانٹ لگایا ہوا تھا، دھوبی رکھے ہوئے تھے، وہ مشینیں خود آٹومیٹیکلی دھوتی تھیں. اس کے بعد استری والا بچوں کو نہیں دھونے پڑتے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں جب خود مدرسے میں پڑھتا تھا ہماری سب سے مشکل ایکٹیویٹی کپڑے دھونا ہوتی تھی. آپ مدرسے میں بچوں کو دیکھیں، سردیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے اپنے وہ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ. آپ ذرا اپنے بچوں کو وہاں رکھ کے دیکھیں. تو نقوی صاحب کہتے ہیں میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ اگر میں نے مدرسہ بنایا نا بچوں کو ان چیزوں سے آزاد کروں گا. بھینسیں انہوں نے اپنی علیحدہ رکھی ہوئی ہیں دودھ پتی پلانے کے لیے بچوں کو، ہاں جی، کپڑے دھونے کے لیے سسٹم علیحدہ، سب کچھ. بچوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، نہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں نہ اور کوئی، ہر چیز کا ان کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو یہ پاکی پلیتی کے جو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ باریکیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا، بس اپنے درجے تک آپ کوشش کریں. اس کے بعد زیادہ وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ آدھا آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں، ہاں جی، آدھا آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں. آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اعضائے وضو دھونے کے لیے ایک ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے. صحابہ کرام نے جو وضو کر کے دکھایا ہے نا تابعین کو، ایک دفعہ پانی، 3 دفعہ افضل ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہر طریقے سے ثابت ہے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا 3 دفعہ، قرآن میں جو وضو کا طریقہ آیا ہے اس میں تو آیا آپ نے چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پاؤں مسح بھی کر سکتے ہیں، دھو بھی سکتے ہیں. ایک الگ سے ٹاپک ہے، میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، آج میں اس طرف نہیں جاتا. تو اس میں تو جسٹ دھونے کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام پانی لیا 1 دفعہ چہرے پہ ڈالا، دیٹس آل. حالانکہ آپ کی داڑھی بھی گھنی. ابھی جو فقہ حنفی والے بتاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک جائے، وہ تو آدھی بالٹی صرف داڑھی کے لیے چاہیے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے 15-20 دفعہ تو صرف وہ داڑھی اس کو گیلا کرنے کے لیے. نہیں بھئی، ایک بار لیا، سر کے بال جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں عموماً اگر کوئی گنجا ہے تو وہ تو اس کے تو سٹارٹ ہی نہیں بیچارے گے، اور وہ یہاں تک نہیں اس کا یعنی جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک 1 دفعہ بس یوں کر کے داڑھی کا خلال کر لیا، دیٹس آل. 1 دفعہ ہی پانی لے کے یوں کر لیا اور اس کو یوں کر لیا. ہاں انگوٹھی وغیرہ یا گھڑی ہے اس کو آپ ہلا لیں اس کے نیچے سے. تو کہاں عرب ملکوں میں یار یہ پاسبل تھا؟ جب مقدار آ گئی ہے، یہ پانی کے اعتبار سے اتنا بڑا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس حدیث کی طرف آ جائیں ابو داؤد اور ترمذی کی، جس میں امام ابو داؤد نے باقاعدہ اپنا وہم نکالا ہے اور اس کنویں کی چوڑائی ماپی ہے، اس کا ڈایا میٹر ماپا ہے 9 فٹ. آج کے اعتبار سے 3 میٹر بھی پورا نہیں بنتا، اور اس سے سب بھر رہے ہیں اور اس میں گندگی بھی ڈالی جا رہی ہے. آسمان سے جو پانی بارش کی شکل میں برستا ہے، گلیوں میں کیچڑ بن جاتا ہے،
وہ کیچڑ کپڑوں پہ لگ جائے، لوگ کہتے ہیں اب نماز نہیں ہو رہی، اسے دھونا ہے. جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ کیچڑ ناپاک ہے، وہ کیچڑ پاک ہے. پاک ہونے کا یقین نہیں کرنا، ناپاک ہونے کا یقین ہو. تو اللہ نے اتنی آسانی دی ہے. تو آپ مجھے بتائیں روڈ کے اوپر جو کیچڑ ہے یہ آپ کو کیسے یقین آئے گا اس اعتبار سے کہ یہ ناپاک ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے سامنے اس کے اندر کوئی نجس چیز گرتے ہوئے دیکھی ہے؟ نہیں. تو پاک ہے. روڈز پہ کھڑا ہوا پانی پاک ہے. ایون گٹر بھی ابل رہا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، بارش کا پانی اس گٹر کے پانی سے بہت زیادہ ہے، اوورآل وہ پانی کو صاف کر دے گا. اگر آپ یہ کریں گے تو دریاؤں میں بھی سارے گٹر کے پانی جاتا ہے، پھر تو دریا بھی ناپاک ہو گئے. کیا کریں گے آپ؟ دریا اگر ناپاک ہے پھر تو دنیا میں کوئی جگہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. بہتا پانی ہے لیکن اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہوا ہے. تو اس اعتبار سے کپڑے دھونے کے لیے آٹومیٹک واشنگ مشینیں بہت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس پیسے ہیں نا جی، بجائے فضول کاموں میں خرچ کرنے کے اور نت نئی گاڑیاں خریدنے کے، اپنے پیسوں کو ان کاموں میں لگائیں. آٹومیٹک واشنگ مشین، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی مشہوری کروں، جو بھی آپ کو، میں نے ویسے اب تک خود نہیں لگوائی ہوئی. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے لگوانی ہے، ٹھیک ہے. وہ لیکن میری بیوی ہمیشہ آڑے آتی ہے فضول خرچی ہے. میں نے کہا نہیں یہ ضرورت ہے بھائی. تو وہ جب میں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنا بور کروائیں اگر زمین میں پانی موجود ہے، تاکہ پوری زندگی کے لیے اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں کہ جب پانی آتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی، جب بجلی آتی ہے تو پانی نہیں ہوتا سرکاری. اپنا بور ہو تو رات کے وقت بھی آپ ٹینکی بھر سکتے ہیں اپنی. اور تیسری چیز وہ ہے کہ اپنے گھر میں سولر کا پورا سیٹ اپ لگوائیں تاکہ بجلی بھی آپ کی اپنی ہو. اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. ایک دفعہ خرچہ کر کے 25 سال کے لیے بے فکر ہو جائیں. 2 سے 3 سال میں آپ کا وہ سارا خرچہ بھی واپس ہو جائے گا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تو ایگری کروا لیا انشاءاللہ. 1-2 دن میں ایک 5 kVA کا سسٹم لگوا رہا ہوں گھر میں انشاءاللہ. پھر میں ایک پبلک سیشن پورا سولر کے اوپر بھی ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. اور لوگوں کو قائل کروں گا کہ یہ اس وقت اس نیشن کے ساتھ نیکی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا سولر سیٹ اپ لگائیں تاکہ وہ بجلی باقی غریب لوگوں کے لیے اویلیبل ہو. حکومت وقت کو یونٹ 35 روپے کا پڑتا ہے، جو آپ کو وہ 14 روپے 15 روپے دیتے ہیں. اب بڑھا کے انہوں نے 24 تک کر دیا. ابھی بھی 10 روپے حکومت کو اپنے ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ڈیم تو ٹائم پہ نہیں بنائے نا. تو ہم تو تیل سے بجلی بناتے ہیں زیادہ تر، 80% تو ہماری اس سے ہے، وہ تو مہنگی پڑتی ہے. اس میں آپ سمجھ لیں سبسڈی 10 روپے گورنمنٹ ڈال رہی ہے. تو اب ایک امیر آدمی کا تو کام نہیں کہ وہ سبسڈی والی بجلی لے، صدقہ خیرات والی ٹیکسوں والی بجلی. اس کو چاہیے وہ اپنا سیٹ اپ لگائے. ایٹ لیسٹ جو ڈیفینس میں رہ رہے ہیں، بیریئر ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، سٹی ہاؤسنگ میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے لگایا، یار ایک 5 kVA کا سسٹم آج کی ڈیٹ میں 17 جولائی 2022 آلموسٹ 10 لاکھ روپے کا لگ جاتا ہے. سفیشینٹ ہے. تو جہاں اتنے خرچے کیے، یہ 10 لاکھ کا خرچہ کر کے، اور یار اسلام آباد میں تو 5-5 لاکھ کے بور ہو رہے ہیں. 1-1 کروڑ کی لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہیں. 10 لاکھ روپے گھر کے اوپر لگا کے ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جائے. تو یہ وہ نیکیاں جو آپ کر سکتے ہیں پوری نیشن کے ساتھ. پھر وہ بجلی باقی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی، بلکہ آپ کی سرپلس بجلی وابڈا آپ سے خریدے گی، آئسکو والے خریدیں گے، گورنمنٹ خریدے گی، وہ باقی لوگوں کے لیے استعمال ہوگی. جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے کریں. میں یہ ایک ضمناً کبھی کیفیت طاری ہوتی ہے تو میں اس پہ بول دیتا ہوں. یہاں پہ کیفیت طاری ہوئی تھی تو میں نے تفصیلی بول دیا.